قرآن مجید نے اپنی زبان کے بارے میں یہ بات خود کہی ہے اور جگہ جگہ کہی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ وہ عربی زبان میں ہے، یعنی اس زمانے کی عربی زبان میں ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ بلسان عربی مبین، یعنی وہ نہایت واضح عربی زبان میں ہے۔ یہ بظاہر ایک سادہ بات ہے، لیکن اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر قرآن مجید کے سمجھنے سمجھانے میں بھی بعض اصول متعین ہوتے ہیں۔ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن صرف عربی ہی میں نہیں بلکہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ اس کا ایک تو اجمالی پہلو ہے، یعنی جو آدمی بھی عربی زبان اور اعلیٰ عربی زبان سے واقف ہے، ان کے کلام سے واقف ہے، ان کی شاعری سے واقف ہے، ان کے خطبات کا جو کچھ بھی حصہ ہم کو میسر ہوا ہے اس سے واقف ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ جیسے ہی وہ عربی شاعری یا عربی زبان کی اس زمانے کی دوسری چیزیں پڑھنے کے بعد قرآن پڑھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک نہایت سہل، نہایت سادہ، نہایت سلیس، نہایت واضح چیز پڑھ رہا ہے، یعنی حیرت انگیز فرق ہے اس معاملے میں۔ یہ وہ آدمی بڑی آسانی سے اندازہ کر سکتا ہے جس کو کچھ وقت کلام عرب پڑھنے میں بسر کرنے کا موقع ملا ہو، یعنی عربی کی شاعری اور عربی کا جو کچھ بھی ادب ہم کو میسر ہے، زبان وہی ہے، لیکن جو سلاست، جو غیر معمولی تفہیم قرآن مجید میں ہے، بہت تھوڑے الفاظ ہیں جن سے کام لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا مدعا ادا کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید کی ابانت کا ایک تو یہ عمومی پہلو ہے، یعنی جو آدمی بھی قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ عربی ادب کی دوسری چیزیں پڑھتا ہے، وہ اس کا واضح فرق محسوس کر لیتا ہے، یعنی اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن الفاظ کا انتخاب کیسے کرتا ہے، جملہ کیسے بناتا ہے، اپنی بات کہنے کا کیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو جو مشکلات قرآن کی ہیں وہ الگ ہیں اور ان کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی نہایت سادہ، نہایت صاف، نہایت سہل، نہایت سلیس زبان ہے، غیر معمولی طریقے پر۔ یعنی آدمی بعض اوقات اچھی عربی جانتا ہو، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا اس سادگی سے بھی بات کہی جا سکتی ہے، اتنے سلیس اسلوب میں بھی بات بیان کی جا سکتی ہے۔ یعنی قرآن مجید کا انداز ایسا ہے کہ آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو بس یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بالکل ایک سہل ممتنع کا انداز ہے، بہت ہی سادگی اور بہت ہی سلاست کے ساتھ وہ اپنی بات بیان کر دیتا ہے۔ یہ ایک عمومی چیز ہے۔ اب اس عمومی چیز کا ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کر مطالعہ کریں گے زبان کے لحاظ سے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن صرف عربی میں نہیں بلکہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، یعنی ایک ایسی زبان میں جو نہایت واضح ہے، جس میں کوئی اینچ پینچ نہیں ہے، جس کا ہر لفظ صاف اور جس کا ہر اسلوب اپنے مخاطبین کے لیے ایک مانوس اسلوب ہے، اپنے مخاطبین کے لیے۔ یعنی قرآن مجید جن لوگوں میں اترا تو بالکل یہ محسوس ہوتا ہے، یعنی آدمی جب کچھ عرصہ اس زبان میں بسر کر لیتا ہے، اس میں جیتا ہے، اس زبان کے اسالیب سے واقف ہو جاتا ہے، اس میں بات کرنے کے انداز کو سمجھ لیتا ہے، اور ایک حد تک یہ 13-14 صدیوں کا سفر کر کے اس زبان میں اور اس کے ماحول میں جینا سیکھ لیتا ہے، تو وہ بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ کیسی سادہ، کیسی صاف زبان ہے، جس کا ہر لفظ صاف، جس کا ہر اسلوب اپنے مخاطبین کے لیے ایک مانوس اسلوب ہے۔ یہ بات خود قرآن نے اپنے بارے میں کہی ہے۔ چنانچہ یہ آگے 2 آیات ہیں، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، تمہارے دل پر اے پیغمبر اسے روح الامین لے کر اترے ہیں تاکہ تم لوگوں کے لیے نذیر بنو، صاف اور واضح عربی زبان میں، یعنی خاص طور پر اس کو بیان کیا۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، ایک عربی قرآن کی صورت میں جس میں کوئی اینچ پیچ نہیں تاکہ وہ عذاب سے بچے۔ یعنی یہ قرآن مجید نے دوسری جگہ مبین کی شرح کر دی ہے، غیر ذی عوج، یعنی بطور خاص اس لفظ کے اوپر اگر آپ غور کریں گے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی بات گھما پھرا کر نہیں کہی گئی، بہت ہی صاف سلیس سادہ اسلوب میں اپنی بات قرآن نے بیان کر دی ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ ایک واضح حقیقت ہے، یعنی یہ ایسی بات ہے کہ قرآن کو جو آدمی نہیں جانتا اس سے تو گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن جو جانتا ہے وہ بہت اچھی طرح اس چیز کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ ایک بالکل واضح چیز ہے۔
یعنی قرآن کو پڑھتے ہی آدمی کے اوپر یہ حقیقت نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر وہ عربی زبان سے واقف ہے۔ اسے مانیے، یعنی یہ بات اگر مان لی جائے، یہ بات اگر تسلیم کر لی جائے کہ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا، واضح زبان میں نازل ہوا، جیسا کہ اس کا اپنا دعویٰ ہے، جیسے کہ اس نے خود کہا ہے، اسے مانیے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ بات تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ قرآن کا کوئی لفظ اور کوئی اسلوب بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے شاذ نہیں ہو سکتا۔ شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا لفظ استعمال کر لیا گیا ہے جس سے عام طور پر مخاطبین واقف نہیں، یعنی قرآن مجید نے اپنی بات کہنا چاہی، ہم بڑے بڑے شعراء کا کلام پڑھتے ہیں، ادباء کا کلام پڑھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں عام زبان تو ہوتی ہی ہے، لیکن گاہے گاہے ایسے الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں، ایسے اسالیب استعمال ہو جاتے ہیں جس سے عام طور پر اس زبان کے بولنے والے، لکھنے والے واقف نہیں ہوتے۔ یعنی آپ کو کوئی فرہنگ آصفیہ اور کوئی نور اللغات اور کوئی فلاں اور فلاں دیکھنا پڑتی ہے، اور پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا لفظ ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف اس کے اپنے مخاطبین کے لیے، یعنی ہماری مشکلات اس لیے ہیں کہ ہم اس کے براہ راست مخاطبین نہیں ہیں، ہمیں تو وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ یہ سارے مراحل طے کرنا پڑتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی شدھ بدھ عربی جانے، دو چار چیزیں پڑھے اور پھر یہ کہے کہ قرآن مجید اگر اتنا سہل، اتنا سلیس ہے تو پھر میری سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ یعنی آدمی کو ریاض کر کے پہلے اس جگہ پہنچنا چاہیے کہ وہ اس زمانے کی زبان میں جینا سیکھے، اس زمانے کی زبان کا ذوق آشنا ہو جائے، تو پھر وہ یہ محسوس کرتا ہے۔ اس سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا کوئی لفظ اور کوئی اسلوب بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے شاذ نہیں ہو سکتا، یعنی اجنبی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لفظ استعمال کر لیا گیا ہے یا ایک اسلوب اختیار کر لیا گیا ہے اور لوگ اسے واقف ہی نہیں۔ اس پر مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، یعنی یہ جو بات کہی گئی ہے، چونکہ یہ بطور ایک اصول کے کہہ دی گئی ہے اور اس کے اوپر کچھ نتائج متفرع ہوتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں اس سے نکلتی ہیں، کچھ آراء پر اس سے اثر پڑتا ہے، کچھ ترجمے اس سے غلط یا صحیح قرار پاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس پر مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ اور اس میں چند چیزوں کی طرف میں طالب علمانہ توجہ دلانا چاہوں گا۔ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے، اگر ہم اس کے تمام الفاظ کا احاطہ کر لیں، یعنی یہ فہرست مرتب کر لیں کہ سارے الفاظ کس کس لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ الفاظ کی ایک فہرست تو وہ ہوگی کہ جن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور 90% الفاظ اسی طرح کے ہوتے ہیں، یعنی جن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ذہبہ وہ گیا ہے، ضربہ اس نے مارا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ایک آدمی جب عربی پڑھنا شروع کرتا ہے تو ان سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو روزمرہ کی زبان میں اب بھی استعمال ہوتی ہیں، اس میں عہد بہد بھی کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا، ایک تو وہ حصہ ہوتا ہے زبان کا۔ اس کے بعد اگر آپ الفاظ کو کیٹیگرائز کریں کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ کس طرح ہمارے سامنے مختلف پہلوؤں سے آتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ایک نسبت الفاظ کی وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے حوالے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی مخاطبین کے لیے لفظ معروف ہے یا غیر معروف۔ فنی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ مشکل ہے یا معروف ہے۔ مشکل، یہ مشکل نہیں ہے، اردو والی مشکل نہیں ہے، مشکل ہے۔ مشکل کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے اندر اشکال ہے، مخاطبین کو اس کے سمجھنے میں کچھ دقت پیش آ رہی ہے، یا وہ ان کے لیے ذرا سی اجنبیت رکھتا ہے، تو دنیا کی ہر زبان میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک کیٹیگری اگر آپ سارے عربی زبان کے جتنے الفاظ ہیں ان کو آپ ترتیب سے اپنے سامنے رکھیں تو ایک کیٹیگری وہ بن جائے گی کہ جس میں الفاظ کو آپ اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ مثال کے طور پر 50,000 الفاظ ہیں عربی زبان کے، تو ان 50,000 میں سے 45,000 الفاظ معروف ہیں، جانے پہچانے ہیں، عام بولے جاتے ہیں، ہر آدمی ان سے واقف ہے۔ بولے جائیں تو کسی آدمی کو اس کے مخاطبین میں سے لغت دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ نے الفاظ بولے اور مخاطب نے ان کو سمجھ لیا۔
اور مثال کے طور پر 5,000 الفاظ ایسے ہیں، 45,000 اگر وہ ہے تو مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ کوئی تعداد متعین کرنا پیش نظر نہیں، مثال کے طور پر 5,000 الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے، کچھ سمجھنے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک کیٹیگری اگر آپ الفاظ کو لوگوں کے لحاظ سے دیکھیں، اچھا یہ جو کیٹیگری ہے میں نے عرض کیا نا کہ لوگوں کے لحاظ سے، تو لوگوں کے لحاظ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زبان میں لفظ تو موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ زبان کے لیے وہ لفظ اجنبی ہے، وہ موجود ہے، لوگوں میں اس کے تعارف کے لحاظ سے وہ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہماری اردو زبان میں بھی ایسا ہوا ہے، ایک زمانے کے لوگوں کے لیے جیسے ہم لفظ بولتے ہیں نا، ذرا بولتے ہیں نا، ذرا میرے پاس آنا، ذرا میری بات سننا، تو ایک زمانے میں لوگوں کے لیے اسی معنی میں ٹک کا لفظ بالکل عام تھا۔ میر کا شعر تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا نا کہ ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے، ابھی ذرا روتے روتے سو گیا ہے۔ تو یہ لفظ ایک زمانے کے مخاطبین کے لیے ایک معروف لفظ ہے، عام لفظ ہے، بولیے تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن اب ہمیں اردو پڑھانے کے بعد اپنے بچوں کو جب ہم یہ میر کا شعر سناتے ہیں تو بتانا پڑتا ہے کہ ٹک کا مطلب کیا ہے۔ یہ میں یہاں واضح کر دوں کہ اس سے مراد ذرا تھوڑی سی ادبی یا بھاری برکم زبان نہیں ہے، یعنی لفظ معروف نہیں رہا۔ اسی مضمون کا سودا کا جو شعر عام طور پر سنایا جاتا ہے کہ سودا کے جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی، مضمون وہی ہے، سرانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا، وہی مضمون ہے۔ سودا کے جو بالی پہ، بالی سرانے، یعنی اس میں صرف کیا ہے، ذرا پرشکو اسلوب اختیار کر لیا گیا ہے، الفاظ ایسے استعمال کیے گئے ہیں کہ جو الفاظ خواص استعمال کرتے ہیں۔ سودا کے جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے، وہاں کتنی نرمی، کتنی سلاست، کتنی محبت، کیسا عاجز تھا، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی، یعنی یہاں صورتحال یہ جو گرد و پیش میں خدام کھڑے تھے، ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت سوئیں گے تو خدام ہی ہوں گے نا، کوئی مورچل ہلانے کے لیے، کوئی پنکھا جھلنے کے لیے، کوئی بستر ٹھیک کرنے کے لیے، کوئی اٹھیں تو جوتا پیش کرنے کے لیے، کوئی کھنکاریں تو گلاس پیش کرنے کے لیے، تو خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی۔ تو ایک یہ اسلوب ہے، یہ مراد نہیں ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک لفظ ذرا خواص کے استعمال کا ہے یا ذرا بھاری برکم لفظ ہے، یہ مطلب نہیں، بلکہ کیٹیگری یہ ہے کہ ایک الفاظ ہے معروف ہے، خواص میں عوام میں معروف الفاظ ہیں، اور ایک میں خواص ہو یا عوام تھوڑی سی مشکل پیدا ہوتی ہے، تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے کیا استعمال کیا ہے، کیا بات ہے، خواص اور عوام دونوں کے لیے ایک کیٹیگری زبان میں یہ بن جاتی ہے۔ اس میں نے عرض کیا کہ یہ لوگوں کے حوالے سے ہوتی ہے، یعنی لوگ زیادہ مانوس نہیں ہوتے، لفظ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لفظ تو زبان میں موجود ہوتا ہے، لوگ زیادہ اس سے واقف نہیں ہوتے۔ جیسے ٹک کا لفظ ہے تو آج کل کے زمانے میں لوگ زیادہ اس سے واقف نہیں ہیں، یعنی یہ لوگوں کی واقفیت اور عدم واقفیت کے لحاظ سے کیٹیگری بنائی جاتی ہے۔ اچھا، دوسری جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جو بہت سے معنی کو مشترک ہو جاتے ہیں، یعنی ایک ہی لفظ ہوگا اور بہت سے معنی اس میں موجود ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر عربی زبان کا لفظ عین ہے، عین کا لفظ سنا ہوگا آپ لوگ، آنکھ ہے، چشمہ بھی ہے، یعنی عربی میں بے تکلف، ایسا نہیں کہ وہ اس کے کوئی شاذ معنی ہے، جس طریقے سے معروف طریقے پر عین کا لفظ آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی چشمے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اس کیٹیگری کو کہتے ہیں مشترک اور متباین کی کیٹیگری ہے، یعنی اس کے اندر مشترک اور منفرد کی کیٹیگری ہے، یعنی اس میں لفظ جو ہے وہ یا تو اپنے معنی پر منفرد ہے، یعنی وہ ایک ہی معنی میں بولا جاتا ہے، اس کی انفرادیت قائم ہے، ایک ہی مفہوم ہے اس کا، اور یا یہ ہے کہ وہ ایک ہی لفظ ہے، 2 3 4 5 معنی میں بولا جا رہا ہے۔ تو دنیا کی ہر زبان میں ہوتا ہے، عربی میں بہت ہوتا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا تو کہ عربی زبان کا مزاج یہ ہے
کہ کم الفاظ کو زیادہ سے زیادہ شیڈز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک اس کا یہ پہلو ہے، یعنی الفاظ جو ہیں وہ مشترک ہوتے ہیں، منفرد ہوتے ہیں، بہت سے معنی ان میں اشتراک کر رہے ہوتے ہیں یا وہ کسی ایک مفہوم کے لیے بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ لفظوں کے درمیان جامعیت اور کسی ایک مدعا کے لیے خاص ہونے کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے میں اس کی آپ کو چند سادہ مثالیں دوں۔ لفظ آیت بڑا سنا ہوگا نا آپ، قرآن مجید کی آیات ہے، لفظ آیت ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں یا عربی زبان میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس میں آیت کا جو جامع مفہوم ہے وہ ہے نشانی۔ نشانی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی خارج میں ہو سکتی ہے۔ قرآن کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کی نشانی ہے۔ اچھا، بسا اوقات قرآن مجید میں چونکہ معجزہ بھی حقیقت تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی نشانی ہوتی ہے، اس کو آیت کہہ لیتے ہیں۔ تو آیت کا یہ جامع پہلو، لفظ آیت کے اندر یہ سب چیزیں۔ یا دوسری مثال لیجئے، جیسے قرآن مجید میں لفظ تقویٰ ہے، تو قرآن مجید میں یہ لفظ محض بچنے کے معنی میں استعمال ہو جائے گا، قرآن مجید میں یہ لفظ ڈرنے کے معنی میں استعمال ہو جائے گا، قرآن مجید کے اندر یہ لفظ کسی چیز کے حدود کا احساس کرنے کے معنی میں استعمال ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑا جامع مفہوم ہے اس کا، جیسے ہم بولتے ہیں بڑا متقی آدمی بولتے ہیں نا، تو جب ہم یہ بولتے ہیں لفظ متقی اس طرح، تو گویا اس کے اندر بے شمار چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی نیکی ہے، خیر ہے، خدا سے تعلق ہے، خدا ترسی اور خدا خوفی ہے، آدمی کا بحیثیت مجموعی دین شریعت کے حدود کی پابندی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تنبؤ کے ساتھ رہنا ہے، حدود آشنائی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اس کے اندر مل جاتی ہیں۔ تو ایک طرح کی جامعیت اس میں آ جاتی ہے، یعنی لفظ جو ہے وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک جامعیت ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ بالکل ایک مفہوم کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں لفظ آیت، لفظ تقویٰ یہ بہت جامع طریقے سے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں، یعنی یہ آیات نازل کی ہیں بسا اوقات فطرت کی آیات، قدرت کے مشاہد، زندگی کے مظاہر، انسان کے نفس کے اندر جو عوامل گزر رہے ہیں وہ، اور قرآن کی آیات، یعنی سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اس سے مراد ہوتا ہے کہ اونٹنی کا معجزہ، یعنی بالکل ایک خاص مفہوم میں وہی لفظ، ایک ہی لفظ ہے جو یہ سب چیزیں بدل لیتا ہے۔ اچھا، چوتھی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ مترادف ہوتے ہیں بعض اوقات، اور متباین بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی لفظ ہے تو وہ اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ایک دوسرا لفظ بھی اسی معنی میں استعمال، ایک تیسرا لفظ بھی اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، چوتھا لفظ بھی اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم مثال کے طور پر اردو میں عقل و دانش بولتے ہیں نا، یہ مترادفات ہیں، یعنی ایک ہی معنی میں 2، 3، 4 الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کی عمومی کیٹیگریز ہیں، یعنی اگر آپ الفاظ کو دیکھیں کسی بھی زبان کی، یہ کوئی عربی کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اس وقت خاص اس زبان کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو عربی زبان میں بھی اور دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی الفاظ کو اگر آپ تقسیم کریں تو وہ ان سب کیٹیگریز میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کسی زبان میں زیادہ، کسی میں کم، یہ بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں۔ اور ان میں جب الفاظ تقسیم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو پہچاننے میں، یعنی مثال کے طور پر ایک لفظ ہے، آپ بڑی اچھی طرح اس سے واقف ہیں، لیکن آپ یہ نہیں طے کر پا رہے کہ یہاں یہ جامع مفہوم میں ہے یا خاص مفہوم میں۔ آپ لفظ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے 4-5 معنی ہیں، اور یہ طے نہیں کر پا رہے کہ 5 یا 4 معنی میں سے یہاں کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ کے اندر ایک خاص طریقے کا ترادف ہے، مترادف استعمال ہوتا ہے، یعنی اسی معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن استعمال اس طریقے سے ہوا ہے کہ آپ کو یہ طے کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے کہ یہاں یہ بالکل ہم معنی ہے یا کوئی فرق کر دیا گیا ہے ان دو چیزوں کے اندر۔ یہ جو مشکلات لفظ کے اندر ہوتی ہیں یہ اس کو معروف کے درجے سے نہیں ہٹا، یعنی یہ مشکلات اصل میں دنیا کی ہر زبان میں جب لفظ کو آپ اٹھا کے استعمال کرتے ہیں تو پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اعلیٰ ادب میں، دنیا میں جو اچھے لوگ لکھنے والے ہیں وہ جب لکھتے ہیں تو یہ مشکلات ہر جگہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو میں نے یہاں لکھا ہے آپ اس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی تفسیریں پڑھیں
یا مطالعہ کریں اور اس میں یہ بحث ہو کہ یہاں یہ لفظ جو ہے یہ بہت سے لوگوں نے تو معجزے کے معنی میں لیا لیکن اس مفہوم میں ہے، مثلا آیت، یا آپ یہ دیکھیں کہ اچھا تقوی کا لفظ بہت سے لوگوں نے تو تقوی کے معنی میں لے لیا جیسے ہم آپ بولتے ہیں، لیکن یہاں تو فلاں صاحب نے اس کا ترجمہ محض بچنا کر دیا ہے، یا فلاں صاحب نے اس کا ترجمہ محض اس خاص پہلو کو نمایاں کر کے کر دیا ہے۔ تو یہ اصل میں لفظ کے استعمال کی ندرتیں ہیں، اس کا تعلق کسی لفظ کے معروف یا غیر معروف ہونے سے نہیں۔ میں نے اس لیے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ بالعموم قرآن مجید کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں لغت کی، تو اس میں عنوان قائم کر دیتے ہیں قرآن کے غریب الفاظ کا مطالعہ۔ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ کوئی قرآن مجید کے شاذ الفاظ ہیں اور بسا اوقات 400 500 700 1000 2000 الفاظ کا لغت آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کے استعمال کے کیا پہلو ہیں، یعنی اگر مشترک معنی کا لفظ ہے 4-5 معنی ہے تو یہاں کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اگر مترادف ہے تو کیا فرق واقع ہو گیا ہے، اگر جامعیت اور خاصیت پائی جاتی ہے تو یہاں وہ خاص پہلو سے استعمال ہوا ہے یا جامع مفہوم میں استعمال ہو گیا ہے۔ یعنی یہ جو بحثیں ہیں یہ دنیا کے ہر علم کی کتابوں میں اور بالخصوص اس کے ادبی اسالیب کے مطالعے میں سامنے آتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اس کو اس وقت زیر بحث نہیں ہم لا رہے ہیں، یہ میں نے اس لیے تنبہ کر دی۔ عام طور پر آپ کو یہ بحثیں ملیں گی اور اس میں ایک ناواقف آدمی یہ خیال کر لیتا ہے کہ یہ تو شاید بہت مشکل ہے، مطلب یہ کیا بات ہوئی، اگر عربی زبان کے سب جاننے والے اس بات سے واقف تھے کہ آیت کا مطلب یہ ہے تو ایک نے معجزہ ترجمہ کر دیا، ایک نے اللہ تعالیٰ کی جو زمین و آسمان میں بکھری ہوئی آیات ہیں وہ ترجمہ کر دیا، تو ایسا ہی معروف تھا تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اصل میں لفظ کے استعمال کے شیڈز ہیں اور ان سے کوئی لفظ معروف یا غیر معروف نہیں ہو جاتا۔ ایک تو یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ غریب لفظ ہے، یعنی اس پہ بہت سے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، قرآن مجید میں فلاں فلاں الفاظ غریب ہیں۔ غریب کا مطلب وہی شاذ، یعنی اجنبی الفاظ، جو شاذ کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے۔ تو ایسی کتابیں جب آدمی پڑھتا ہے تو وہی کہتا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی شاذ اسلوب یا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور دوسری جانب امام راغب کی پوری کتاب ہی کا نام المفردات فی غریب القرآن ہے۔ تو یہ کیا بات ہو گئی؟ تو اصل میں یہ جو علماء غریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بالنسبت الی العجم استعمال کرتے ہیں، بالنسبت الی العرب نہیں ہوتا۔ یعنی ہم عجمی لوگ ہیں تو ہم عجمیوں تک عربی زبان جب پہنچی ہے تو آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ہم نے اپنے بچے کو عربی پڑھانا شروع کی۔ یہ اس کی میں بڑی سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہم نے اپنے بچے کو عربی پڑھانا شروع کی تو ہم نے کہا کہ اچھا کون سی کتاب سے انتخاب کریں، تو مثال کے طور پر ہم نے العربیۃ للناشئین کا انتخاب کر لیا۔ اب العربیۃ للناشئین ایک کتاب ہے 3 4 5 جلدوں میں، اس میں بچوں کو عربی سکھانے کے لیے ابتدا سے کچھ اسباق آپ کو ملیں گے۔ آپ نے اس کی 1 جلد 2 جلد بچے کو پڑھا دی، یہ ساری جو اس نے پڑھی ہے تو اصل میں جو الفاظ کا تعارف کتاب کے مصنف نے پسند کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں کرا دیا جائے، ان سے وہ متعارف ہو گئے۔ یعنی اگر آپ کو مثال کے طور پر ایک قاعدہ پڑھانے کے بعد کہا جائے کہ جی آپ کتنے الفاظ سے مانوس ہوئے، تو آپ کہیں گے اچھا جی میں 40 یا 50 یا 100 یا 200 الفاظ سے مانوس ہو گیا ہوں۔ تو جو 40 یا 50 یا 200 الفاظ آپ کے لیے اب مانوس ہیں، تو جیسے ہی کوئی آدمی اس سے ہٹ کے کوئی لفظ بولے گا تو آپ کے لیے غریب ہے۔ اس کو اہل فن اس طرح ادا کرتے ہیں کہ الفاظ کے بارے میں یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی جو قرآن کے غریب الفاظ پر بحث کرتی ہیں، تو یہ اصل میں قرآن کے مخاطبین کے لحاظ سے غریب یعنی شاذ یا معروف کا تعین نہیں کرتی، یہ بالنسبت الی العجم ہوتی ہیں، یعنی عربی زبان کے نہ بولنے والے لوگوں کی نسبت سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عربی زبان کو سیکھنے والا آدمی عمومی طور پر یہ سیکھے گا تو وہ ظاہر ہے کہ کسی کتاب سے پڑھے گا، کوئی قاعدہ ہوگا، کوئی اس کے ریڈرز ہوں گے، کچھ گرامری کتابیں ہوں گی، تو اس کی ایک ویکیبلری بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ زبان سکھاتے ہیں، انگریزی زبان آپ سکھائیں یا کوئی بھی، تو آپ کہیں گے یہ 2000 الفاظ سے پہلے مانوس کرا دیتے ہیں، یا مثلا 1000 الفاظ سے مانوس یا 500 الفاظ سے مانوس کرا دیتے ہیں۔ تو آدمی جیسے جیسے پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے،
اس کے لیے کچھ الفاظ معروف ہوتے چلے جاتے ہیں اور کچھ ابھی غریب ہوتے ہیں. اور یہ غربت کس لحاظ سے ہوتی ہے؟ یہ آدمی کے علم کے لحاظ سے ہوتی ہے. یہ اصل میں زبان کے اندر لفظ کی غربت نہیں ہے، اس کی زبان میں اجنبیت نہیں ہے. ایک انگریزی زبان اچھی بولنے جاننے والا آدمی جو انگلستان میں پیدا ہوا، انگریزوں کے گھر میں پیدا ہوا اور پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اس کے لیے وہ لفظ بالکل معروف ہے. لیکن ہم نے تو بچے کو ابھی پڑھائے ہیں 5 ریڈرز اور ان میں بھی نہیں آیا تھا. تو اس کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اس لیے کہ بعض لوگ یہ بحث اٹھا دیتے ہیں، درحال کہ اس کی حقیقت جو لوگ زبان کے اس سارے علم سے واقف ہیں ان کے نزدیک اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جس وقت نیا ہمارا علم متعارف ہوا عجم میں، یعنی ایک دور ہے پورا کا پورا جس میں ایرانیوں نے عربی سیکھی اور ان کے ہاں اس کے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے عربی لکھنا شروع کی اور اس میں لغت کے، نحو کے، ادب کے بہت سے ماہرین ہوئے ہیں. اس وقت ایک عمومی رجحان جو عام مطالعے سے بنا، اس میں الفاظ کی غربت اور عرف زیر بحث آ گیا. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید کے معروفات ہی سے تعلیم شروع کی جائے یا لوگ سب سے پہلے اسی کو سیکھیں. وہ تو عین ممکن ہے کہ روٹی، پانی، ہوا، اس طرح کی بہت سی چیزیں جو گرد و پیش میں بکھرے ان کو پہلے سیکھ جائیں اور قرآن مجید کے تقویٰ سے بھی واقف نہ ہوئے، تو ان کے لیے وہ ایک طرح سے غریب ہو جاتا ہے. تو 2 چیزوں کے بارے میں نے آپ کو توجہ دلائی. یعنی ایک یہ کہ الفاظ کے یہ جو پہلو زیر بحث آ جاتے ہیں ہمارے ہاں علمی کتابوں میں، تفسیروں میں، کہ یہ لفظ یہاں اس خاص معنی میں استعمال ہوا ہے یا یہاں اس لفظ کا یہ جامع مفہوم پیش نظر ہے یا اس کے اندر جو ترادف پایا جاتا ہے، ہم معنی ہونا جو اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس میں یہ پہلو ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری در حقیقت ادبی اپریسیشن سے، لفظ کے وہاں استعمال سے متعلق ہوتی ہیں اور یہ دنیا کی ساری ادبی تحریروں میں موضوع بحث بنتی ہیں. یعنی یہ وہ چیز نہیں ہوتی کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ یہ معروف زبان ہے یا معروف زبان یہی نہیں ہے. بالکل یہی صورتحال اس دوسرے پہلو میں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غریب کا لفظ یا شاذ کا لفظ یہ اصل میں علم کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے. ایک اس کا استعمال یہ ہے. عربی زبان میں ایک لفظ شاذ ہے، یہ بالکل ایک الگ بحث ہے. یعنی وہ قرآن مجید میں پورے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی لفظ استعمال نہیں، کوئی اسلوب استعمال نہیں ہوا. عربی زبان میں اس چیز کا شاذ ہونا یا عربی زبان میں اس اسلوب کا شاذ ہونا یہ الگ چیز ہے. اور 5 جماعت پڑھے ہوئے بچے کے لیے اردو زبان کے ایک لفظ کا غریب ہونا، 10 جماعت پڑھے کے لیے غریب ہونا، آج کل کی اردو سیکھنے والوں کے لیے غریب ہونا، یعنی یہاں تو یہ ہے کہ ساری اردو زبان غریب ہو گئی. تو یہ جو غربت ہے اس کا تعلق اصل میں اس چیز سے نہیں ہے. اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. اس میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بعض موقعوں کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے، یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام میں سے مثال کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فلاں لفظ کے معنی سے واقف نہیں تھے. جیسے قرآن مجید میں وہ ہے نا کہ قرآن مجید کی سورہ عبس میں ہے فاکہۃم و ابا، یہ عربی کا ابا ہے، متاع لکم ولانعامکم. تو روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ سیدنا عمر اس لفظ ابا سے واقف نہیں تھے. یا مثال کے طور پر اس طرح کے بعض قصے آپ کہیں پڑھیں گے اور ہمارے یہاں بھی لوگ ان کو نقل کر دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لفظ فاطر کیا ہوتا ہے. فاطر السماوات والارض، قرآن بڑا پڑا اس لفظ سے. یہ محض بے معنی روایات ہیں، کوئی حقیقت نہیں. یعنی یہ لوگوں کے اندر شہرت تو بہت پا گئی، لیکن جب ہم ان کو روایت اور درایت دونوں اعتبارات سے دیکھتے ہیں تو یہ محض کہانی ہے. عربی زبان کے بارے میں بعض باتیں ایسی مشہور ہو گئی ہوئی ہیں اور وہ قرآن کے حوالے سے بھی کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی جب آدمی ان عام قسم کی کہانیوں اور قصوں سے اوپر اٹھ کر اس زبان کا علم حاصل کرتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ اس میں کیا چیزیں معروف ہیں اور کیا شاذ ہیں، تو اس کے سامنے ایک دوسری دنیا نمودار ہو جاتی ہے. میں نے یہ اس لیے آپ کو متنبہ کیا کہ عام طور پر جب یہ بات ہم لوگوں سے سننے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ مفردات امام راغب یہ تو ہے ہی غریب الفاظ کا مجموعہ، اور غریب الفاظ بھی کتنے ہیں، یعنی قرآن کے سارے ہی کم و بیش. دیکھیں اس کو اٹھا کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے دوسرے پہلو کے بارے میں بھی میں نے آپ کو توجہ دلائی.